رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں، وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ صدر اعلی وقار 6 ستمبر کی صبح کو جب اہل لاہور بیدار ہوئے تو لاہور کی فضا گولوں کی دھنا دھن سے گونج رہی تھی۔ کسی نے میری پاک سرزمین پر اپنا ناپاک قدم رکھ دیا تھا، یوں لگا جیسے کسی نے میرے سینے پہ پتھر رکھ دیا تھا، مگر میں نے اپنی محبوب خاک کو یہ قسم دی تھی کہ تجھ پہ کسی کا ناپاک سایہ تک نہ پڑنے دوں گا۔ ہمارے ازلی دشمن نے مانگے تانگے ہتھیاروں، عالمی دہشت گردوں کی ہلہ شیری اور جھوٹی طاقت کے نشے میں ننگی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے جس ہماری پاک سرزمین پہ قدم رکھا تو پاک فوج نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ میرا دشمن شاید یہ بھول چکا تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، وہ قوم کہ جس کا ہر فرد ایک سپاہی ہے۔ ہم ابن قاسم ہیں، ہم خالد کے جانشین ہیں، ہم پیام امن کے سفیر ہیں، ہم جذبہ فاروقی سے سرشار ہیں، ہم شہداء کے وارث ہیں، ہم غازیوں کی جماعت ہیں، ہم فاتحین لشکر ہیں، کیونکہ علی وقار ہم پاکستان ہیں۔ اور میرے دشمن نے یہ سوچا ہی نہیں تھا شاید یہ دیا بادے فنا سے بھی بھڑک سکتا ہے۔ اس کو قوت پہ تکبر ہے مگر مجھ کو یقین دستے حق بازوئے قاتل کو جھٹک سکتا ہے۔ میرے جلات کو معلوم نہیں ہے شاید میرا دل دستے اجل سے بھی دھڑک سکتا ہے، میرا دل دستے اجل سے بھی دھڑک سکتا ہے۔ اور صدر اعلی وقار تاریخ گواہ ہے کہ جب دشمن نے اپنے ناپاک قدم میری دھرتی پہ رکھے تو میں میجر عزیز بھٹی بنا، جب دشمن کی میلی نظر میری پاک فضائیہ پر پڑی تو میں ایم عالم بنا، میں راشد منہاس بنا، اور ضرب عذب کی صفوں میں اپنے سینے پر 3 گولیاں کھا کر بھی اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے والا کیپٹن سلمان سرور یہ ثابت کرتا ہے کہ میں 6 ستمبر کے سپاہیوں کا پیروکار ہوں اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا لختے جگر لیفٹیننٹ سید ذاکر عباس شہید مہران بیس پر جام شہادت نوش کر کر یہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں میں 6 ستمبر کے سپاہیوں کا پیروکار ہوں، اور کیپٹن فصیح بابر دشمن کے سامنے چٹان بن جاتا ہے اور قوم کو یہ پیغام دے جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اور سنو کہ وادی کشمیر پر میلی نگاہ ڈالنے والے یہ پہلے سوچ لیں کہ تمہارے اگلے مورچوں میں 9 شہید بیٹوں کی ماں آسیہ اندرابی رہتی ہے، جو ہر شام سری نگر کی سڑکوں پر بے خوف یہ چلاتی پھرتی ہے کہ حق ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ اور سن لو کہ میری سرحدوں پر شب و روز پہلا دینے والے سپاہی یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے وطن ہم تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، تیری حرمت تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں، تیرے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جائیں گے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جائیں گے، تیرے پرچم کو کبھی خم نہ ہونے دیں گے، تیری عزت کو کبھی کم نہ ہونے دیں گے، تیری عزت کو کبھی کم نہ ہونے دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے انداز میں بہترین الفاظ کا مجموعہ ماہنور زبردست قسم کی تقریر کر رہی تھی۔ دنیا بھر میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو یوم دفاع پاکستان مبارک ہو۔ ہمارے اس سال یوم دفاع پاکستان کا سلوگن جو دیا گیا ہے کہ آئیے چلیے شہید کے گھر کشمیر بنے گا پاکستان، دراصل ایک عزم ہے، اسی طرح کا عزم جس کا نبھا پوری قوم نے 6 ستمبر سن 65 کی جنگ میں دیکھا۔ عزم یہی ہے کہ آج ہم اپنے
اپنے وطن کی خاطر قربانیاں دینے والے جوانوں کو کسی طور بھی نہیں بھولے۔ وہ تمام ہیروز جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی، ایسے سب شہداء ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور ایسے تمام ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو جو 72 سال سے بھارتی دہشت گردوں کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ 1 ماہ سے زائد کی کرفیو نے وہاں پر زندگیوں کے گلے دبا دیے ہیں۔ ہمیں عزم کرنا ہے کہ ایک دن یہ کشمیری بہن بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مستقبل قریب میں وہ لمحہ آنے والا ہے جب میں، آپ اور ہم سب مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے گلے سے لگائیں گے۔ آئیے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں 6 ستمبر کی، جب بات کرتے ہیں 65 کے معرکے کی، تو اس عظیم معرکے کی بات کرتے ہوئے جہاں بہت سارے جوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی آپ کے ہم سب کے لیے، ایسے بہت سارے بڑی تعداد میں غازی بھی موجود ہیں جو سرخرو ہوئے اور واپس لوٹے۔ 65 کی جنگ کے کچھ ایسے ہی غازیوں سے جنہوں نے میدان جنگ میں دشمن کو خوب لتاڑا اور سرخرو ہو کر واپس آئے، آج ہم آپ کو ان سے ملوانے جا رہے ہیں۔ یہاں پر میں تعارف کروں گی ہم سب کے لیے بہت ہی قابل عزت اور جن کی وجہ سے آج ہم سینہ چوڑا کر کے اس وطن کی سرزمین پر گھومتے ہیں، میں ان لوگوں کو ویلکم کروں گی۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید صاحب ہے، بہت شکریہ حامد سعید صاحب، 65 کی جنگ کے غازی ہیں۔ وائس ایئر مارشل ریٹائرڈ انور محمود صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، یہ بھی غازی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تعارف کرواؤں گی بریگیڈیئر ریٹائرڈ نصرت جہاں صاحبہ کا، جو 65 کی جنگ کی غازی بھی رہیں اور اسپتال میں خدمات بھی سر انجام دیتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا نصرت جہاں صاحبہ۔ سب سے پہلے حامد سعید صاحب آپ بتائیں، جب ہم 65 کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کس جگہ پر موجود تھے، وہاں پر کیسا عالم تھا اور کیسے جذبات دیکھنے میں ہمیں ملے؟ میری رجمنٹ جو ہے یہ سیالکوٹ سے، جموں سے سیالکوٹ کی طرف جو مین سڑک آتی ہے اس کے ارد گرد ڈپلائڈ تھی۔ صحیح۔ اور وہاں جو ہمارا بریگیڈ تھا اس کو فائری امداد دے رہی تھی۔ میں اس وقت لیفٹیننٹ تھا جب جنگ شروع ہوئی اور اس وقت میں گن پوزیشن آفسر تھا، یعنی 6 گنوں کی کمان جو ہے وہ میرے پاس تھی۔ تو لاہور میں تو 6 تاریخ کو حملہ ہو گیا، سیالکوٹ میں 7-8 تاریخ کی رات کو 11:15 بجے حملے کی ابتدا ہوئی بھارت کی جانب سے۔ وہ ایک پھر ہم اور چیز میں چلے جائیں گے کہ لاہور میں پہلے حملہ کیوں ہوا، سیالکوٹ میں بعد میں کیوں ہوا۔ یہ دشمن کا ڈسیپشن پلان تھا، دھوکہ دہی تھی کہ اصل حملہ ان کا سیالکوٹ والا تھا، لیکن لاہور میں پہلے حملہ کیا تاکہ ہمارے ریزرو وغیرہ جو ہیں محفوظ دستے وہ اس طرف کھینچے جا سکیں، اور پھر جی ٹی روڈ کو خدا نخواستہ وزیر آباد کے اوپر کاٹ کے ملک کے 2 حصے کر ڈالیں، یہ ان کا پلان تھا۔ تو 7-8 کی رات کو جیسے 11:15 بجے حملہ شروع ہوا، چاندنی رات تھی اور دور دور تک چیزیں دکھائی دیتی تھیں، روشنی تھی پھیلی ہوئی تھی، اور آبزرور جو ہے وہ آگے سے پیغامات ہمیں دے رہے تھے جسے عرف عام میں او پی بولتے ہیں۔ وہ تب کیپٹن اعجاز احمد تھے، بعد میں بریگیڈیئر کے رینک سے ریٹائر ہوئے۔ وہ مسلسل فائر مانگ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ دشمن کی نقل و حرکت سامنے صاف دکھائی دے رہی ہے، آپ لوگ مجھے فائر کیوں نہیں دیتے ہو؟ فائر کے اوپر پابندی تھی جی ایچ کیو کی جانب سے، ان کے اوپر پابندی تھی فارن آفس کی جانب سے، جنہوں نے یہ یقین دہانی کرا رکھی تھی کہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر دشمن حملہ آور نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے تھے میں سامنے دیکھ رہا ہوں حملہ ہو رہا ہے، تم مجھے خبریں سنا رہے ہو کہ نہیں ہوگا۔ اور مجھے ان کا ایک پیغام جو انہوں نے جل بھن کے کہا کہ 4 فیلڈ والوں، کبھی میں زندہ رہا تو تم سے پوچھوں گا کہ تم نے اگر مجھے فائر نہیں دینا تھا تو یہاں مجھے آپ نے آتھورائزڈ آبزرور بنا کے کیوں بھیجا تھا کہ پوری ڈویژنل آرٹلری کی 100 گنز کا فائر کال کر سکوں، اب مجھے آپ فائر نہیں دے رہے ہو۔ تو میں نے، کہتے ہیں وہ جو ینگ لیفٹیننٹ ہوتا ہے نا، اس کو آتا جاتا کم ہے، کرتا وہ سب کچھ ہے۔ اچھا۔ تو میں نے اپنے جو باقی 2 گن پوزیشن آفسر تھے ان کو فون کیا کہ سلیم وہ یار فائر مانگ رہا ہے، اب اعجاز تو ہم تو فائر اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ تو اس نے تیسرے سے مشورہ کیا، تو ہم نے کہا ہم شروع کرتے ہیں فائر۔ اچھا۔ تو ہم نے آبزرور نے جہاں فائر مانگا تھا ہم نے فائر کر دیا، پھر فائر مسلسل جاری رہا۔ اس کے 15 منٹ کے بعد فارن آفس کے ہوتے ہوتے جی ایچ کیو کی طرف سے کلیئرنس آئی۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو ہم تینوں کا کورٹ مارشل یقیناً ہو جاتا، جنہوں نے بغیر اجازت کے یہ فیصلہ کر لیا۔
یہ تھی جی اس رات کی داستان. انور محمود صاحب, جس طرح سے بڑی زبردست قسم کی چیزیں بتا رہے ہیں, جس طرح سے ہم سے سب گفتگو کر رہے ہیں, تو آنکھوں کے سامنے شاید ہم لوگوں نے تو وہ نہیں دیکھا, مگر آپ کے سامنے تو وہ بھی مناظر زندہ ہوں گے. آپ سر کہاں پہ موجود تھے, کس مقام پر تھے آپ, اور اس رات کی جب یہ معاملہ سب شروع ہوا, یہ جنگ شروع ہوئی, تو اس وقت آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا تھا کہ دشمن کو کس طرح سے پیچھے کرنا ہے آپ نے؟ دو اسپیکٹس آپ نے پوچھے, دشمن کیا کرنا تھا اور ہم لوگ کہاں تھے. تو فضا میں تھوڑی بہت بات چیت چل رہی تھی, اور یاد رکھیے ستمبر کی بات ہے. ایئر فورس نے تھوڑا سا ایکشن آلریڈی دیکھا تھا ران آف کچھ میں, اور وہ اگر آپ کراچی حیدرآباد کا آسانی بنانے کے لیے تو مشرق کی طرف جائیں تو وہ علاقہ ران آف کچھ ہے, اور ران کہتے ہیں کھلے میدان پر, اور وہاں سمندر کا پانی آتا ہے. اور وہاں پہ دشمن نے تھوڑی بہت دیکھا جائے, یعنی نبض دیکھنے کی بات ہے کہ یہ ان کا ریئیکشن ٹائم کیا کس طرح کرتے ہیں یہ, اور ایئر فورس تھوڑی بہت اویئر ہو گئی تھی کہ ان کی انٹینشنز کیا ہیں. میں ان دنوں ینگ فلائٹ لیفٹیننٹ اسکواڈرن کیپٹن کہہ لیجیے آرمی کا, تو وہ ہم نے وہاں کہتے تھوڑی سی انوکولیشن ہو گئی. اٹ وازنٹ اے شوٹنگ وار, ٹھیک, ران آف کچھ, مگر اویئرنیس ایئر فورس میں تھی. اب جب ہم ستمبر کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ پوچھیں تو کیا عالم تھا, تو عالم تو بہت اچھا تھا. ایز اے میٹر ایم عالم بھی ساتھی تھے ہمارے, ان سے بھی متعلق گفتگو کریں گے. خیر وہ تو ہمارے بہترین ہیرو. تو ان دنوں جب سپٹمبر ہوا ہے تو ہم لوگ, سپٹمبر آیا تو ہم لوگ سرگودا آئے تھے, ٹھیک, اور بذات خود میرا سرگودا موری پور بیک ٹو سرگودا, کیونکہ جہاں پریشر کم زیادہ تو پائلٹس کو اور جہازوں کو آنا جانا پڑتا ہے. بعض دفعہ آپ جہاز بھیجتے ہیں, بعض دفعہ آپ جہاز نہیں بھیجتے, پائلٹ کو بھیجا جاتا ہے. تو اس میں تو آئی واز لکی کہ دونوں محاذوں پہ ساؤتھ اور سینٹر میں آنا موقع ملا. اور جس دن یہ ہوا ہے ہمارا, تو وہ ایک بہت مشہور سوٹی, 4 جہاز جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, تو وہ یاد رکھیے ایئر فورس میں سرگودا میں جب ہم نے کیا تو وہاں پہ 2 ڈویژن ایئر فورس نے لوکلی بنائے تھے, ٹھیک ہے, ایک تھا اسٹرائک فورس, ٹھیک, اور ایک تھا ڈیفense فورس, اور جہاز وہی تھے سیبر جیٹس. سوائے ہمارا ایک بڑا کلاسیکل اینڈ ویری ٹاپ کلاس اسکواڈ تھا 104 اسٹار فائٹرز, ٹھیک, جو کہ اپنے زمانے کا تیز ترین اور بہترین جہاز تھا. اور پاکستان ایئر فورس شاید دنیا کی 2-3 ایئر فورسز میں سے تھی جن کے ساتھ امریکن نے یہ شیئر کیا ہوا تھا. نصرت جہاں صاحبہ, جب ہم بات کریں اب 65 کی جنگ کے حوالے سے, تو آپ نے اسپتال میں بڑی خدمات سر انجام دی, بہت بڑی تعداد میں پہلے سے بھی مریض وہاں پر موجود تھے, پھر زخمی بھی لائے گئے. وہ ایک جذبہ کیا تھا جو آپ نے دیکھا, اور آپ بتا رہی تھی اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ السلام علیکم بیٹا. اس وقت میں 23-24 سال کی تھی. بہت 23-24 سال کی تھی بیٹا میں. تو وہاں پہ آپ نے جذبہ کیسا دیکھا جوانوں کا؟ بیٹا جس وقت یہ خبر ہمیں ملی, کمانڈنگ آفیسر نے بتایا کہ تمہارے پڑوسی آ گئے ہیں, ان کی خاطر خدمت کرتی ہیں. میں نے کہا کون سے پڑوسی؟ تو کہتے ہیں ہندو. تو میری ایک دم سے چیخ نکل گئی. میں نے کہا ہیں؟ کہتے ہیں ہاں حملہ ہو گیا لاہور پہ. اور یہ صبح کوئی 8 بجے کی بات تھی. اس وقت یہ خبر ان کو ملی کہ صبح 5-4 بجے یہ حملہ ہوا ہے. تو اس وقت میں آفیسر وارڈ میں کھڑی تھی. آفیسر 1-2 میرے پاس کھڑے تھے. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا حملہ ہو گیا. کہتے ہیں ہمیں تو واپس بھیجو یونٹوں میں, جلدی کرو, اتارو یہ ہمارے ٹانکے نکالو, ہمارے جو آپریشن کیے ہوئے ہمیں یونٹوں پہ بھیجو کہ ہم نے جا کے ابھی دشمن کو, مکار دشمن کو ہم نے اس قدر سبق سکھانا ہے کہ وہ یاد رکھے گا ساری عمر. سارا وارڈ کھڑا ہو گیا.
हमें तो समझ ना आई ये क्या हो गया। मैंने कमांडिंग अफसर को कहा सर इन लोगों का क्या करें, किसी का ऑपरेशन हुआ हुआ है, किसी को प्लास्टर लगा हुआ, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो उन्होंने फिर जल्दी जल्दी अरेंजमेंट्स किए, एम्बुलेंसेज आए तो हमने कुछ मरीज तो एम्बुलेंसेज में डाल के सिविल हॉस्पिटल में भेज दिए। लेकिन अल्लाह अकबर के नारों से वार्ड गूंज रहा था और सब के सब अफसर कह रहे थे कि हमें यूनिट्स में भेजें, हमने आगे महाज पे जाना है। उसके बाद इतनी देर में मैं ऑपरेशन थिएटर में थी तो एक जख्मी आया जिसके उसको शेड लगने से ना उसकी सारी टांगें कट गई थी और बूटों में लटक रही थी। तो मैं देख के ना बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा है हम कहते हैं ये क्या हो गया, इसने सुबह बूट पहने होंगे, इसे पता नहीं था कि इसके साथ ये हो जाना। तो मैंने ना एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया, खुदा के वास्ते ये जंग है तो उसको बंद करो। तो मेरे कर्नल साहब जो थे मुझे और जनरल महमूदुल हसन मुझे कहते हैं कि छोटी रोना नहीं है, हमने इन शहीदों को इन गाजियों को बचाना भी है, खुदा के वास्ते अपने आंसू मास्क के अंदर बंद कर लो, रोना नहीं है बस। फिर मैंने आंसू अपने अंदर ही बंद कर लिए। हमने फिर उस बच्चे को जो शहीद हुआ मेरे पहले हाथों में, मैं उन माओं को सलाम करती हूँ, बहनों को, उन बीवियों को जिनके आखिरी सांसों में मैंने उनको संभाला, उनकी आखिरी सांसें मेरे हाथों में। वो गए जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में गए जो शहीद हो गए। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मैं वो खुश नसीब नर्सिंग अफसर थी कि मैं वहाँ थी और खुदा ने मुझे मौका दिया। और भी बहुत सारे यादगार वाक़यात हैं आपकी ज़िंदगी के, वो भी आपसे सुनेंगे। जिस तरह से हम 6 सितंबर के हवाले से बात कर रहे हैं और बड़ी ही ज़रूरी गुफ्तगू ये भी होती है कि जब हम जंग की बात करते हैं या जब हम अपने दिफा की बात करते हैं तो उस दिफा में हर फ़ौज का हिस्सा अपना अपना हिस्सा डाल रहा होता है। हर शख्स आपको उसमें नज़र आता है, हर रंग की वर्दी आपको नज़र आती है, मगर जज्बा सबका एक होता है। अभी जिस तरह से मैं बात करने जा रही हूँ नेवी से मुताल्लिक, तो अल्लाह ताला ने जहाँ पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतें अता की हैं उसमें एक अता करदा नेमत जो बहुत बड़ी है वो समंदर है। ये समंदर और इस समंदर के अंदर हमारे जवान मौजूद रहते हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे समंदर की हिफाजत करते हैं और दुश्मन को एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले से ही रोक देते हैं। तो यहाँ पर मैं तारुफ करवाऊँगी हमारे साथ, पहले नुसरत जहाँ साहिबा तो हमारे साथ मौजूद रहेंगी, मगर इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं उसमें मैं आपके साथ तारुफ करवा दूँ कि हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर शहबाज बलोच मौजूद है। बहुत शुक्रिया। ये ऑफिसर हैं पाकिस्तान नेवी के, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, वॉर कॉलेज में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इनके हमरा हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट मोहसिन वक़ास साहब। बहुत शुक्रिया मोहसिन। ये भी ऑफिसर पाकिस्तान नेवी हैं और स्टेशन हेडक्वार्टर लॉजिस्टिक्स ब्रांच में मौजूद होते हैं। ये क्या काम करते हैं इनसे भी हम जानेंगे। अच्छा शहबाज, मुझे आप पहले बताइएगा कि पाकिस्तान नेवी काम किस तरह से करती है? थैंक यू वेरी मच, आपने आज इस इम्पॉर्टेंट डे पे पाकिस्तान नेवी को बुलाया और हमें बात करने का मौका दिया। बेसिकली पाकिस्तान नेवी के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये एक 4 डायमेंशनल फोर्स है। 4 डायमेंशन मींस के 4 डायमेंशंस के अंदर ये ऑपरेट करती है। अब वो 4 डायमेंशन समझना बड़ी ज़रूरी है कि वो कौन सी हैं। 4 डायमेंशंस मींस के पानी के ऊपर आपको पता ही है हमारा ताल्लुक पानी से, लेकिन पानी के नीचे भी हम ऑपरेट करते हैं सबमरीन की सूरत। वहाँ तो एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही दुनिया है, ठीक है। और उसके बाद पानी के ऊपर और हवा में हवाबाजी का जो शोबा है उसको भी हम लुक आफ्टर करते हैं। हमारी एक एविएशन विंग भी मौजूद है और इसके साथ साथ हमारी जो लैंड ऑपरेशंस हैं जिसमें हमारी दैट आर डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस एंड जो जनरल जो हमारी सिक्योरिटी है क्रीक्स की और लैंड के ऊपर जिसमें पाकिस्तान मेरीन्स अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, और स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर हमारी जो SSG है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की जो नेवी सील्स हैं वो अपने जो रोल हैं वो अदा करते हैं। तो इट्स ओवरऑल एक 4 डायमेंशन के अंदर पाकिस्तान नेवी ऑपरेट कर रही है।
जी। ज़बरदस्त। अच्छा मोहसिन, आप हमारे से शेयर कीजिए, जब हम लॉजिस्टिक ब्रांच की बात करते हैं तो ये सेक्शन किस तरह से काम करता है, कितना तेज़ से इस काम करता है और इनका काम क्या होता है? बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करूँगा कि आपने हमें यहाँ पे बुला के नेवी की रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया इस इम्पॉर्टेंट डे पे। लॉजिस्टिक ब्रांच बेसिकली एक सपोर्ट ब्रांच होती है जो कि ऑन बोर्ड शिप जो होते हैं उसमें एक पेज से लेके एक टॉर्पीडो तक, मिसाइल तक, सारी चीज़ें टाइमली राइट थिंग्स एट राइट प्लेस अवेलेबल हो वो इंश्योर करती है जी। इट हेल्प्स जो हमारे ऑपरेशन है, हमारी समंदरी हदूद का जो दिफा है उसको यकीनी बनाने में हम लोग हेल्प आउट क्रिएट करते हैं। अच्छा, लेकिन समंदर के अंदर की ज़िंदगी और अगर हम ज़मीन के ऊपर लड़ने वाले फ़ौजियों की बात करें तो कितना इसमें आपको लगता है कि मुख्तलिफ काम हो जाता है और कितना टफ होता है समंदर के अंदर दुश्मन को नाको चने चपवा? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपने सामने मॉडल रखा हुआ है, आई हैव सर्व्ड ऑन बोर्ड शिप फॉर 2.5 ईयर। ज़बरदस्त। मैंने तकरीबन 2.5 साल शिप के ऊपर सर्व किया और उसमें हम डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स पे भी जाते हैं, सी के अंदर जाते हैं जिसमें 3 मंथ्स की डिप्लॉयमेंट भी होती है, डिपेंड करता है कि ऑपरेशन किस नेचर का है। सही। तो जैसा कि आपको पता है इंसान, ह्यूमन इज़ मेड फॉर अर्थ, ज़मीन के लिए बना है। तो ज़िंदगी आउट देयर इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन जो है जो अल्लाह ताला पे तवक्ल है और मुल्क के दिफा के लिए हमारी जो ट्रेनिंग की गई है उसको हम मद्देनज़र रखते हुए और जो कौम की हमारे से उम्मीदें हैं उसको रख के हम ज़हन में अपनी कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। ठीक है। अच्छा शहबाज, मुझे आप ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देखने वाले हैं, वो भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी बिनाई किस तरह से मुतासिर हुई और उसके बाद से अब आप किस तरह से काम करते हैं? बेसिकली आई वाज, मैंने आपको जिक्र किया कि आई वाज अ कॉम्बैट पायलट इन हेलीकॉप्टर विंग। तो उसमें ड्यूरिंग दी ऑपरेशन आई गॉट सम प्रॉब्लम, तो दैट वाज प्रीटी मच नॉन। तो उसकी वजह से जब मैंने लैंडेड बैक तो ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली जब सर्जरी के बाद जो सब कुछ हुआ तो आई बिकेम, मेरी जो विजन थी वो थोड़ी सी उसके साथ चल गई। लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज़ दैट कि साइट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, विजन इज़ इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो इसी विजन के सिलसिले में अगर मैं आप थोड़ा सा अर्ज़ करूँ कि हमारे जो अमीरुल बहर हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, उनका एक विज़न है। वो विज़न ये है कि हमने नेवी को हमतंग तैयार जंगी तैयारी के साथ अल्लाह तवक्ल पे मैरी टाइम सेक्टर में हमने अपनी नेवी को लेके चलना है, ये उनका विज़न है। तो अगर विज़न आपके पास है और साइड नहीं है, इट डजंट मीन कि आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो यही चीज़ को मेरा भी यही एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि लाइफ में हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड उससे हार जाएं, उससे यू शुड सिट बैक। क्योंकि वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, और तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल। और ये रुकावटें ही तो आपके जज्बे को और ज़्यादा बड़ा कर देती हैं, मजबूत कर देती हैं। नुसरत जहां साहिबा की तरफ जाएंगे। नुसरत जहां साहिबा, जिस तरह से हम 65 की जंग पे आपने बताया कि किस तरह से वहाँ पर मौजूद जो ज़ख्मी थे उनका जज्बा क्या था, और बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी लाए भी गए थे, तो उनकी क्या हालत थी, उनको किस तरह से आप लोग तिब्बे इमदाद दे रहे थे, और फिर भी जो ज़ख्मी लाए गए थे उनके क्या नारे थे, उनके फिर भी क्या जज्बात थे कि उन्हें तिब्बे इमदाद ना दी जाए, उन्हें जाने दिया जाए, उन्हें लड़ने दिया जाए? बेटा जान, बात ये है कि जब वो आए थे जख्म लेके अपने, तो हम तो जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन करना चाहते थे और चाहते थे कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक करके वापस भिजवाएं, जैसे हम उनसे वादे कादे थे। तो एक जवान कैप्टन था, वो सुबह सुबह ही अभी जंग शुरू ही हुई थी, तो वो बाटापुर जा रहा था ड्यूटी पे। तो उसने आते मुझे कहा, बाजी मुझे वायरलेस पे जब सुना मैंने, तो कह रहा था एक अफसर दूसरे से, कमान हॉर इज ओनली 6 माइल्स। तो ये खून उसका निकल रहा था, सर पे वो उसके जख्म आया हुआ था और खून बह रहा था। तो अपना खून हाथों से लगा के मुझे दिखा के कहता है कि मैं अपने इस खून से माइल स्टोन पे लिख के आया हूँ 6 ब्लडी माइल्स, और मैं ये देख आया हूँ अपने खून से। तो ये जज्बे तो थे, ये जज्बे देखने वाले थे, ये नाकाबिले यकीन जज्बे थे।
जब टेबल पे लेटाते थे इतने इतने बड़े बड़े जख्म थे कि वो अपने हाथों से अपने मुंह का जख्म पकड़ के, अपनी टांग का जख्म पकड़ के लेटे थे। अल्लाह अकबर, जान जी हमें जल्दी ठीक करें, हमने जाना है, हमने मार्च पे जाना है, मैंने अपनी यूनिट में जाना है, मुझे मेरा सीओ इंतज़ार कर रहा होगा। मैं एक दिन जब वार्ड में गई तो मैंने देखा कि एक पेशेंट, उसका ऑपरेशन हुआ था, वो बाहर की तरफ भाग रहा था। मैंने उसे एकदम से आगे से पकड़ के एक और आदमी को बुला के उसको पकड़ा, लंबा चौड़ा जवान था माशाल्लाह। तो मैंने उसको कहा कि किधर जा रही हो? कहते मैं जा रहा हूँ, मेरे साहब इंतज़ार कर रहे होंगे पेट्रोल का, मैंने पेट्रोल ले जाना है, अगर मैं पेट्रोल में लेके गया तो हिंदुओं की माँ को कैसे मारूंगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुसलमान हो तुम? मैंने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। कलमा पढ़ो। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। मैंने कहा अच्छा आप लेटो, क्योंकि वो इतना ऑपरेशन के बाद निढाल हुआ था, ऑक्सीजन भी उसको मिली हुई थी, वो इतना एकदम से मुझे मरता हुआ नजर आया। मैंने उसको बिस्तर पर लिटाया, लेकिन मैं उसको बचा ना सकी क्योंकि हम बहुत लोग थोड़े थे, ऑक्सीजन चीज़ें भी हमारे पास कम थी, तो वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मैंने उसको ऊपर सफ़ेद चादर डाल दी। मैंने कहा अल्लाह तेरी शहादत कबूल कर दे, मेरे बच्चे सूझ जाए, तो अल्लाह के हवाले। तो वो तो ऐसे ऐसे जज्बे थे कि वार्ड में नारे लग रहे थे जोर जोर से। वो सिपाही जो थे वो कह रहे थे कि हमें जल्दी ठीक करो, हमें वापस भेजो, हमें जाना है, हमें महाज पे जाना है, हमें सीएम हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये तो उनके जज्बे थे। लेकिन जो कुछ हमारे लाहौर के लोगों ने और बिजनेसमैन वालों ने और जो शहरियों ने जो किरदार अदा कर दिया है वो नाकाबिले बयान है। बिल्कुल। गेट के ऊपर लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं, लड़कियों की, औरतों की, हमारा खून ले दें, स्टूडेंट्स की, कॉलेज के लड़कों की। मैंने कहा तुम्हारे पास खून बहुत है, प्लीज़ आप लोग हमें तंग ना करें, प्लीज़ आप लोग चले जाएं यहाँ से। गेट के ऊपर से ऐसी ऐसी चीज़ें पकड़ाते थे, ये हमारे अंदर सिपाहियों को दे दें। एक बूढ़ा सा आदमी था, उसने चीज़ें जब सीओ को पकड़ाई तो उसका रोना निकल गया, कहने लगे या अल्लाह मैं इन जज्बों के सदके जाऊँ। मैं कहती हूँ कि लाहौर के लोगों ने जो कर दिया था वो नाकाबिले फरामोश है। इस कदर मदद की हमारी, इतनी चीज़ें लाते थे, इतना फ्रूट खाना, इतना कुछ कि हमारे पास जगह नहीं है। वो ज़बरदस्त और दिलचस्प किस्म की बातें हैं कि दिल चाहता है कि बस आप बोलती चली जाएं, हम सुनते चले जाएं। और यही वो यादगार वाक़े हैं, यही वो आंखों की देखी हुई चीज़ें हैं जो इन वाक़यात को भी ज़िंदा रखती हैं, इन बातों को भी ज़िंदा रखती हैं। मोहसिन रकास, आप हमें ये बताइएगा कि कितना बड़ा हमारी मुल्की समंदरी हदूद का एरिया है जिसका दिफा इस वक्त पाकिस्तान नेवी कर रही है? जी, इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकि जो साहिली पट्टी है इट्स मोर दैन तकरीबन 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और पाकिस्तान नेवी उसकी हिफाजत पे मामूर है, जिसमें हम क्रीक एरियाज़ में हमारे मरीन्स, पाकिस्तान नेवी के जो मरीन्स एक स्पेशल डिप्लॉयमेंट होती है उनकी, वहाँ पे वो उसको देख रहे हैं। हमारा बहरी बेड़ा जो है वो समंदर के अंदर देख रहा है उसकी हदूद को, और इसके अलावा कोस्टल लाइंस पे भी मरीन्स की इंस्टॉलेशन है जिसमें हम एयर डिफेंस और कम्युनिकेशन भी उसके ज़रिए कर रहे हैं। मुल्की दिफा तो अल्लाह का शुक्र है हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। मगर आप लोगों के शिफ्ट्स की टाइमिंग की बात करें, एट ए टाइम कितने सोल्जर्स वहाँ अंदर मौजूद होते हैं, आपकी शिफ्ट्स की टाइमिंग्स क्या होती हैं? और मैंने सुना है नेवी के अंदर बड़ी दिलचस्प किस्म की सज़ाएँ दी जाती हैं अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, तो वो भी हमारे साथ शेयर कर लीजिए। इसमें मैं आपके पहले क्वेश्चन के आंसर में ये बताना चाहूँगा कि फ़ौज में जो होता है कोई टाइम नहीं होता। यू आर ऑन ड्यूटी 24/7, व्हेन एवर ड्यूटी कॉल्स यू हैव टू बी देयर। तो मुल्क के दिफा के लिए हम हर टाइम और हर वक्त तैयार होते हैं। और जब आप शिप के ऊपर सी में जाते हैं तो
ایک فیملی کا سما ہوتا ہے. وہاں پہ سب مل کے ایک ہی مقصد کے لیے شپ جو ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان کا فلیگ کیریئر ہوتا ہے, وہ اٹس اے پارٹ آف پاکستان, جو کہیں پہ بھی جا رہا ہے تو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ہم مل کے اس میں فیملی کی طرح رہتے ہیں, سب مل جل کے کام کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ ملک کے دفاع پہ کوئی آنچ نہ آنے پڑے. لیکن آپ ڈسپلن کی سزائیں اندر ہی بھول گئے, وہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے ہوں گے. ہمارے سے شیئر کر لیجئے, ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ کیا ڈسپلن اگر آپ فالو نہیں کرتے تو آپ کو کیا سزائیں ملتی ہیں, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ڈسپلن تو پوری دنیا میں اگر فالو نہیں کریں گے تو سزا تو ہر جگہ. مگر نیوی کی میں نے سنا ہے سزائیں بہت دلچسپ ہیں. آپ نے پتہ نہیں غلط سنا ہے. چلیے آپ ہمیں بتا دیجئے پھر کیا سزائیں. لیکن جو اصل بات ہے آج کے ایکچولی ڈیفینس ڈے کے لحاظ سے جو 65 کی جنگ میں نیوی نے ایک, وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, جو دوارکا آپریشن پاکستان نیوی نے کیا تھا, اور دیٹ واز ون آف دی سکسیزفل آپریشن ان دی ہسٹری آف نیوی کی ہسٹری کے اندر. اور اس میں جب دشمن کا جو اسٹیشن تھا دوارکا, جس پہ 65 کی جنگ جب سٹارٹ ہوئی, تو حکم ملا کہ وہاں جا کے پاکستان نیوی نے ایک اٹیک کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ وہ وہاں سے آپریٹ نہ کر سکے. صحیح. تو جب یہاں سے ہمارے شپس, جس کے عددی برتری میں تو جو دشمن کے شپ تھے وہ ہم سے ڈبل تھے. عددی برتری تو ازل سے ابد تک رہے گی. 313 کے مقابلے میں 1000 تھے, تب بھی ہم جنگ جیت گئے. تو اس سلسلے میں یہاں پہ بھی ہمارا الحمدللہ اللہ نے مدد کی اس دن. اور 6 سپتمبر اور 7 سپتمبر کی نائٹ کو جب یہاں سے آپریشن سٹارٹ ہوا, اور جب ہم نے دشمن کے علاقے دوارکا میں جا کے بمبارڈمنٹ شروع کی, اور الحمدللہ 12:06 پہ یہ آپریشن کمپلیٹ ہوا. اس کی جو قیادت تھی وہ بابر شپ فلیگ شپ کر رہا تھا. اور ہم نے الحمدللہ ہر شپ نے 50 راؤنڈ وہاں پہ فائر کیے, اور حیران کن طور پہ جو دشمن تھے ان کی طرف سے کوئی ریزیلینس نہیں آئی اور نہ ان کی طرف سے کوئی اٹیک آیا. اور اس کے بعد ہم سکسیزفلی آپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد صبح 6 یا 7 بجے ہم کراچی پہ واپس ہماری جو شپس تھے وہ سکسیزفلی اپنا مشن کر کے کمپلیٹ کر کے پہنچ چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مدد تب بھی تھی, اللہ کے اوپر توکل آج بھی ہے, اور اللہ کے اوپر توکل اب فیوچر میں بھی رہے گا انشاءاللہ. شہباز صاحب, ہمیں آپ وار کالج کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے, انفارم کیجیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ وار کالج کی کیا خدمات ہوتی ہیں, کس طرح سے کام ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں. دیکھیں جی, ہر فوج کے اندر اس کا موجود ہے. جس طرح آرمی کا وار کالج ہے, ایئر فورس کا ہے, نیوی کا بھی اپنا بھی وار کالج ہے. اور اس کا رول یہ ہے, سب سے امپورٹنٹ رول, اس کی حیثیت ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے ہر فورس کے اندر, کہ آپ کے جو آفیسرز ہیں ان کو ٹرین کرنا جنگ کے لیے, ان کو لیٹسٹ ایکوپمنٹ اور لیٹسٹ ٹیکنیک سے ان کو روشناس کرنا, اور ان کو بیسیکلی اپ ٹو ڈیٹ رکھنا کہ آج کل کیا وارفیئر کی ٹیکنیکس چل رہی ہیں, کیا ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اور ان کو ایک ریگرس ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. بالکل. تو اٹس لائک دس کہ جب تک آپ ان کو ریگرسلی ٹرین نہیں کرائیں گے, ان کو ہر شعبے کے اندر ان کو ایک نئی جدت سے آپ ان کو روشناس نہیں کرائیں گے, تو وہ جو آج کل کی نیوی کا ٹرینڈ ہے اس کو نہیں فالو کر سکیں, ان کو میچ نہیں کر سکیں. کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر اے لاٹ, کیونکہ اٹس ناٹ دا گن, اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. تو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارا جو بیسیکلی ہماری جو پلرز ہیں ہماری نیوی کے, وہ ایک ہمتنگ ہر وقت تیار جنگی رہتے ہیں, اور اس کا آئیڈیالوجی آف اسلام اور پلس میری ٹائم سیکٹر کے اندر. ٹھیک ہے. محسن, آپ ہمارے سے شیئر کیجیے گا کہ اگر ہم یہ کوئی ایک خاص چیز کے بارے میں پوچھیں پاکستان نیوی کو جو ممتناتی ہو, وہ کون سی چیز ہے؟ وہ جیسے کہ لیفٹنٹ کمانڈر شاویل نے پہلے بھی بتایا کہ ہم 4 ڈائمینشنل فورس ہیں, ہر ڈائمینشن جو ہے اس میں ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور اس میں ملک کا دفاع کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں باقیوں سے ڈفرینٹ کرتی ہے. آپ خود بھی ینگ ہیں, جو بہت سارے نوجوان آنا چاہتے ہیں پاکستان نیوی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے میسیج, کوئی طریقہ کار کہ کیا آپ کے لیے ہونا چاہیے, کس طرح سے آپ پاکستان نیوی کا حصہ بن سکتا ہے؟ پاکستان نیوی کا حصہ بننے کے لیے فرسٹ تھنگ از ٹو بی پیٹریوٹک. آپ کو ملک کے لیے ہر ٹائم تیار رہنا پڑے گا. ابھی میں ینگ ہوں, مجھے بہت ساری چیزیں لیٹ گو کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ آئی ایم دیئر فار مائی کنٹری, کیونکہ کنٹری سب سے پہلے پریورٹی ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے.
اور اس کے علاوہ میں ایک جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ دیر از اے سینگ کہ آپ نے کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کی ینگ جنریشن میں آپ ہوپ لیسنس بھر دیں, نا امیدی. تو وٹ آئی بلیو اینڈ وٹ دا میسیج آئی وانٹ ٹو گیو از کہ آپ اپنے اندر سے نا امیدی کو ختم کریں, اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں اور اپنا ایمان جو ہے وہ کامل رکھیں. انشاءاللہ فتح ہم لوگوں کی انشاءاللہ تعالیٰ. شہباز بلوچ صاحب, آپ اگر کوئی میسیج دینا چاہیں ینگسٹرز کے لیے. میرے دو میں جی پلیز. جی, ایک میسیج آج کے دن کے کانٹیکس میں اور ایک میسیج ینگ جنریشن کے لیے. پہلے آج کے دن کی مناسبت سے جو شہیدوں نے اپنی جان قربان کی اور اپنا لہو دیا, اس کی وجہ سے ہم یہاں آج بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں. یہ ان کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں, اور ان کے لیے میں یہ میسیج دوں گا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت. نصرت جہاں صاحبہ سے بھی میسیج لے لیتے ہیں. نصرت جہاں صاحبہ, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں نوجوانوں کے لیے؟ جی بیٹا جان, کیونکہ ہمیں اتنی کمی محسوس ہوئی تھی کہ اس وقت نرسنگ ہمیں ملتی نہیں تھی, لیکن ابھی تو نرسنگ میں کافی زیادہ لڑکیاں PhD بھی کر رہی ہیں. تو میں پاکستان کی فیمیل کو کہوں گی کہ اس پروفیشن کو جوائن کریں, کیونکہ اسی سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے بھی دینا ہے اور دنیا میں بھی آپ کو مل جاتا ہے. میں وہ خوش نصیب عورت تھی جو اس دن پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے شہیدوں اور غازیوں کے لیے اپنی خدمت پیش کی. اور میں اللہ تعالیٰ سے میں شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع نصیب کیا. شہباز بلوچ صاحب, محسن وقاص صاحب, آپ کا بہت شکریہ. نصرت جہاں صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. 6 ستمبر کے خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو 6 ستمبر اور 65 کی جنگ کی بات کریں تو ہر دستے کی طرح پاک فضائیہ نے بہترین کردار ادا کیا. پاک فضائیہ کے جوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, مگر ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج 6 ستمبر کے حوالے سے, چونکہ یوم دفاع کے حوالے سے خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے اور بڑے ہی خاص مہمان ہیں جن کا میں تعارف آپ سے کراؤں گی. مگر جب ہم یوم دفاع کی بات کرتے ہیں پاکستان کی, تو جو چیز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہماری پاکستان کی پاک فضائیہ ہے, جس نے آج تک کبھی بھی پاکستانی قوم کو جھکنے نہیں دیا. ان کے سر ہمیشہ فخر سے بلند کیے ہیں. اگر ہم بات کریں تو ایئر مارشل نور خان ہو یا پھر پلک چپکتے ہی دشمن کے کئی طیاروں کو نیست و نابود کرنے والے MM عالم ہوں, دشمن کی سازشوں کو مٹی میں ملانے والے راشد منہاس ہوں, یا پھر در اندازی پر دشمن کو ناکو چنے چبوانے والے اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی ہوں, یا پھر دشمن کو فضا میں ہی تگنی کا ناچ نچا دینے والے ونگ کمانڈر نعمان ہوں. ایسے ہی بہت سارے ایسے نوجوان ہمارے پاک فضائیہ میں موجود ہیں جو اپنے قوم کا سر فخر سے بلند رکھتے ہیں, پاکستان کو مضبوط دفاع فراہم کرتے ہیں. اور ایسی ہی کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے لیے بڑے ہی قابل عزت ہیں اور یقینی طور پہ ایسے جوانوں کو دیکھ کر ہمارے بھی سر فخر سے بلند ہوتے ہیں, اور دھرتی پر جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مضبوط دفاع ہے ہمارا. اس وقت میں تعارف کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ اسکواڈرن لیڈر حمزہ موجود ہے. تھینک یو سو مچ حمزہ آپ کا. اسکواڈرن لیڈر عرفان ہمارے ساتھ موجود ہے. عرفان آپ کا بہت شکریہ. اور ایئر ڈیفنس کنٹرولر ہیں اسکواڈرن لیڈر فرحان. تھینک یو سو مچ فرحان, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اچھا چلیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاک فضائیہ سے. تو حمزہ آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ جب پاک فضائیہ کے جو جوان ہیں ان کے حوصلے کیا ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم دفاع کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جوانوں کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا ہر آفسر, ہر جوان, اس کی جو ٹریننگ پیریڈ ہے, جو ٹریننگ اسکیجول ہے, اس میں اس کو پروفیشنلی اتنا ساؤنڈ کر دیا جاتا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی آپ جو بھی لوگ پاکستان ایئر فورس کا حصہ ہیں ان کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے، ملک کی خدمت کا جذبہ، ملک کے دفاع کا جذبہ، کچھ کر گزرنے کا جذبہ. تو جتنے بھی ہمارے ایئر فورس کے آفیسرز، ایئر مین لوگ ہیں، ان سب کے اندر جذبہ ہے ملک کی خدمت کا، ملک کو سرو کرنے کا. اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اگر کوئی بھی دشمن ہمیں میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کرے گا یا کر چکا ہے تو ہم نے اس کو پہلے بھی بھرپور جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہم مستقبل میں ان کو جواب دیں گے. تیاری کیا ہوتی ہے جب جہاز اڑانا ہوتا ہے تو فٹافٹ والی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اس کے کافی سارے فیزز ہیں. سب سے پہلے مینٹیننس فیز ہوتا ہے جس میں جہاز کی ریڈینس ہوتی ہے، جس میں اس کے سارے چیکس وغیرہ ہوتے ہیں. جب بھی ایک سے فار ایگزامپل کوئی گاڑی بھی اگر سفر پہ جائے گی تو اس کی تیاری ہوگی. اس طرح جہاز کی مینٹیننس ہوتی ہے، اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. پھر جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو وہ پھر پائلٹ کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پائلٹ جا کے اپنے چیکس کرتا ہے، دین ہی اسٹارٹس اپ، اور پھر وہ کنٹینیو ٹیکس آف ود دا پرمیشن آف ایئر ٹریفک کنٹرولر. ٹھیک ہے، یعنی کہ زبردست قسم کا کام ہوتا ہے، فٹافٹ والا ہوتا ہے. تو چلیے عرفان کی طرف چلتے ہیں. عرفان، آپ مجھے بتائیں، جب ہم F-16 کی بات کرتے تو ہمارے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمارے ملک کے پاس F-16 موجود ہے. اس کی تیاری، اس کو اڑانا، اور پھر وہ ایک جذبہ، وہ حوصلہ، وہ ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کر گزرنا ہے، وہ اندر سے فیلنگز کیسی ہوتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. ایک تو میں ایک دفعہ دوبارہ تھینک یو بولوں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے. ایز فار ایز دی F-16s are concerned تو الحمدللہ اس قوم نے ہمیں اس جگہ پہ پہنچایا کہ ہم لوگ وہ جہاز اڑا رہے ہیں. تو ایک بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہے F-16. اور آبویسلی جس وقت آپ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ تو آپ کے دماغ میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ پرابلی آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ اس جہاز سے اتر کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ چیز اڑائی ہے، تو جو ایک پرائڈ آپ کو فیل ہوتا ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ جو آپ کو فیل ہوتی ہے. بٹ کیپنگ دیٹ اسائڈ، جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اتنی مہنگی مشین جو اس ہم لوگ اتنے آپ کو جس طرح ہے کہ ہم لوگ بہت کوئی امیر ملک نہیں ہے، تو ایک اتنی مہنگی مشین جو آپ کے، اور اس سے بھی بڑی ایک رسپانسبلٹی جو کندھوں پر آ جاتی ہے، جو ایک رسپانسبلٹی کی فیلنگ ہے کہ یہ ایک مشین ہمیں دے دی گئی ہے اور اس سے اب میں نے کس طرح اس کے سب سے اچھے طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے اور ایریل فرنٹیئرز کا کس طرح اس سے دفاع کرنا ہے. تو وہ چیز ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا پرائڈ ہے میرے لیے بھی اور میرے اسکواڈ میٹس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی. زبردست. تو فرحان سے جان لیتے. فرحان، ایئر ڈیفنس کنٹرولر، آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا ویژن کیا ہوتا ہے؟ اگر میں ایئر ڈیفنس کی بات کروں تو پاکستان ایئر ڈیفنس کا بڑا میجر اور بڑا کرٹیکل رول ہوتا ہے پاکستان کی ایریل باؤنڈریز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. کیونکہ جب بھی آپ کے دشمن جو ہے، جب بھی آپ کے ملک پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو فورس رسپانس کرتی ہے وہ پاکستان ایئر ڈیفنس کرتی ہے. پاکستان ایئر ڈیفنس کے جو فائٹر کنٹرولرز ہیں وہ 24/7 ویجیلنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو پاکستان کی ایئر اسپیس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہی دشمن کا جہاز پاکستان کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان ایئر ڈیفنس کے جو فائٹر کنٹرولرز ہیں وہ امیڈیٹلی اے ڈی اے پہ جو موجود ہمارے جہاز ہوتے ہیں، ہمارے پائلٹس ہوتے ہیں، انہیں اسکریمبل دیا جاتا ہے جو ایئر میں جا کے اس اینمی کے جہاز کو انٹرسیپٹ. کتنا ٹائم لگتا ہے پائلٹ کو بیٹھنے میں، پھر جہاز اڑانے میں اور دشمن کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلنے میں یا گرانے کے اندر؟ جب بھی دشمن کا جہاز پاکستان کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کوشش کرتا ہے تو ود ان 2 منٹس اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پروسیجر ہوتا ہے جس کے اندر اس جہاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس کے چند منٹ بعد، اگر میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا لیکن اراؤنڈ 3 to 4 منٹس پاکستان ایئر فورس کے جو پائلٹس ہوتے ہیں وہ ایئر میں ہوتے ہیں، وہ وہاں ہوا کے اندر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پاک فضائیہ جوائن کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی انسپریشن اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا تھی کہ پاک فضائیہ کو ہم نے جوائن کرنا؟ پیشن. سب سے بڑی چیز پیشن ہے میرے خیال میں، جو انسان کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. ہر بچپن میں بچے کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے. اسی طرح اسی کو سامنے رکھ کر بندہ محنت کر رہا ہوتا ہے زندگی میں. الحمدللہ مجھے بڑے اچھے سپورٹیو پیرنٹس ملے، بہن بھائی ملے. انہوں نے بچپن سے ہی بڑی سپورٹ کی، بڑا موٹیویٹ کیا میرے والد صاحب نے، میری والدہ نے، کہ آپ نے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے بچپن سے ہم نے محنت جاری رکھی. اسی وقت سے ہی مجھے شوق تھا ایئر فورس میں جانے کا. آف کورس
تو اللہ پاک نے میرے اوپر مہربانی کی, الحمدللہ آئی ایم دا پارٹ آف پاکستان ایئر فورس. زبردست. JF-17 تھنڈر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے مختلف بھی ہے اور بہترین بھی ہے؟ JF-17 تھنڈر کی جو سب سے اچھی بات میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا اپنا طیارہ ہے. اٹ از انڈیجینیسلی ڈیزائنڈ بائی پاکستان ایئر فورس, اور ایک ایسی چیز جو آپ کے پاس ہے, اس کے کاپی رائٹس آپ کے پاس ہیں, اس کے اندر ڈیزائن میں آپ امپرومنٹ لا سکتے ہیں, اس کے انجن میں, ایویونکس میں. تو یہ اس کے اندر پھر آپ کو پروگریس کا بہت سارا مارجن مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ چیز کہ JF-17 کے اندر پروگریس کا بہت مارجن ہے. سیکنڈلی ون آف دا ویری امپورٹنٹ ریزنز از کہ وہ ہم لوگ خود پروڈیوس کر رہے ہیں, اور اس کے اندر کاسٹ افیکٹونیس جو ہے یہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. بیکاز جو ایئر کرافٹ آپ باہر سے وہ بہت مہنگے ہیں, اور وہ ہم لوگ پرابلی اس وقت کمر نہیں رکھتے کہ خرید سکیں. تو جو چیز ہم خود پروڈیوس کر رہے ہیں, اور وہ ہم اتنی اچھی پروڈیوس کر رہے ہیں کہ باہر کے ممالک بھی ہم سے آ کے خریدنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ہمارے لیے بڑی اچھی چیز, ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کے لیے بڑی کہہ سکتے ہیں قابل فخر چیز ہے JF-17 تھنڈر کی بات کرتے ہیں. اچھا فرحان, اگر ہم پاک فضائی کی اوور آل بات کرتے ہیں تو کون سی ایسی خاص چیز ہے کہ اگر دنیا بھر کی ہم فضائیہ کو دیکھیں تو پاکستان ان میں بہت آگے ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی فضائیہ منفرد بھی ہے اور ان سب سے آگے بھی ہے؟ پاکستان ایئر فورس کو جو چیز سب سے زیادہ منفرد کرتی ہے باقی دنیا کی فورسز سے, آئی تھنک وہ ہے اس کی ٹریننگ. جو پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ ہے وہ اس کو باقی تمام فورسز سے بہت منفرد کر دیتی ہے, کیونکہ پاکستان ایئر فورس کی جو اکیڈمی میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی تھی وہ بیسکلی 3 ایلیمنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی: انٹیگریٹی, ایکسیلنس اور ٹیم ورک. اور انہی ایلیمنٹس کے اوپر تمام آفسرز کو گروم کیا جاتا ہے, آفسرز ہوں یا ہمارے جو بھی جوان ہیں, ان سب کو انہی ایلیمنٹس کی بیسس پہ گروم کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ ٹریننگ سے نکل کے اپنی سروس جوائن کرتے ہیں تو آگے پروفیشنلزم جو ان کے اندر ہوتا ہے اس کو وہ کنٹینیو رکھتے ہیں, اور جب بھی دشمن آپ کی سرحدوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے آگے آتے ہیں. اچھا, جب جذبے کو پروان چڑھانے کی بات آتی, کبھی آتا ہے کہ ایسا کہ کوئی بڑے جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں ایم ایم عالم نے دیکھو یہ کیا, ہم نے یہ کیا, وہ جذبہ آپ لوگوں میں کس طرح سے کنورٹ کرتا ہے؟ آف کورس بڑے جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں بائی ایگزامپل. تو ہمارے جو اس سے پہلے جو بھی ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس تھے انہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے. جب بھی کوئی بھی پائلٹ اس طرح کی بات یا اس طرح کی کوئی ایونٹ جو پہلے ہو چکا ہے اس کو اس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, تو میرے خیال میں ایئر فورس کے ہر پائلٹ کے اندر ایک خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے. ہی وانٹس کہ میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح جب بھی موقع ملے تو میں میٹل پروف کروں جب بھی مجھے موقع ملے. تو اسی سلسلے میں جتنی بھی ہیروئک سٹوریز ہیں ہماری آلموسٹ آل آف دیم, تو ہر سینئرز ہمارے ہم سے جب بھی ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جذبہ اور بلند ہو جاتا ہے, اور کچھ کر گزرنے کا جو جذبہ ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. اچھا, جب کچھ جس طرح سے ابھی ہمارے ریسنٹ پائلٹس نے ہماری پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے, تو آپ لوگ سیلیبریشنز کیسے کرتے ہیں جب آپ ہی کا کوئی ساتھی آگے آتا ہے یا سینئرز میں سے کوئی ساتھی اس طرح کا کام کر گزرتا ہے, تو پھر پاک فضائیہ کے اندر وہ سیلیبریشن موڈ کیا ہوتا ہے؟ سیلیبریشن میں تو میرے خیال میں جو پاک فضائیہ کی سیلیبریشنز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, اور وہ سٹارٹ ہوتی ہیں الحمدللہ سے. ہم سب سے پہلے, کیونکہ اس طرح کا یہ پروفیشن ہے کہ آپ کو ہیوملٹی بہت سکھاتا ہے, ہمبل رہنا آپ ضرور سیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ونس یو گو اپ ان ایئر دیر آر 1000 تھنگس دیٹ کین گو رانگ. تو جب بہت کچھ خراب ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں خراب ہونے دیتے, اور جب ایک سکسیس آپ کے پاس آتی ہے تو اس میں آپ کا بہت کم ہاتھ ہے اور اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو دعا گو بھی ہوتے ہیں اور شکر ادا بھی کرتے ہیں. اور پھر کرو روم کا ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ڈیفینیٹلی.
اور اب اگر سر حسن صدیقی بہت سینئر بھی ہیں تو ہمارے استاد ہی, تو ہم ان سے ہر قسم کی بات بھی کرتے ہیں, اور لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ پرائڈ کی بھی بات ہوتی ہے. تو ہمارے اندر پائلٹس کے اندر یہ زیادہ نہیں ہوتا کہ یہ بہت سینئر ہے, یہ بہت جونیئر ہے. ہم لوگ سب لوگ گھل مل کے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پہ رہتے ہیں. ہمارے کوئی الگ الگ آفسز نہیں ہوتے. ہمارے پرابلی اسکواڈ کے اندر ایک اسکواڈ کمانڈر کا صرف الگ سے آفس ہوتا ہے, اور وہ بھی سارا دن ہمارے ساتھ کرو میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. جب قوم آپ سے پیار کرتی ہے, اور خاص طور پہ جب ہم کسی جوان کو اپنی فوجی وردی کے اندر دیکھتے ہیں, چاہے وہ پاک فضائیہ کا ہو, نیوی کا ہو, یا پھر وہ بری فوج سے تعلق رکھ رہا ہو, تو وہ ایک بڑی محبت سی ہو رہی تھی. جب قوم آپ سے محبت کرتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بالکل, جب قوم کی کافی امیدیں ہوتی ہیں اپنے فوجی جوانوں سے, اور کافی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, تو ایک طرف ان کی اتنی محبت کا تو احساس ہمیں ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف ایک رسپانسبلٹی بھی ہمیں فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ قوم کو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان میں ہم انہیں ڈس اپوائنٹ نہ کریں. تو ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی محبت کا جواب جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے دیا جائے. صحیح. اچھا, اب اس طرح سے اگر ہم بات کریں جس طرح سے ہمارے پائلٹس نے ہمارا سر, پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت قریب ہوگا, حسن صدیقی کی جگہ مجھے حمزہ کا نام بھی سننے کو ملے گا, فرحان کا بھی ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کا بھی عرفان نام سننے کو ملے گا. تو جو نوجوان بچہ تو آنا چاہتا ہے, مگر آنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کتنی فٹنس ضروری ہوتی ہے, کتنا ہارڈ ورک ضروری ہوتا ہے, کتنی محنت ضروری ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز ایک ہے کہ محنت لائف میں, زندگی میں بچپن سے لے کے جب تک جو بھی کام انسان نے کرنا, اس میں سب سے بیسک ایلیمنٹ جو ہے وہ محنت ہے. تو جو بھی لوگ ایئر فورس, جو بچے ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, بچے ہیں, وہ ایئر فورس میں آنا چاہتے ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ لگن سے اور محنت سے کرنا ہے. بالکل. اس کے بعد سیکنڈ چیز آ جاتی ہے گائیڈنس, جو پیرنٹس کی گائیڈنس ہے, جو ٹیچرس کی گائیڈنس ہوتی ہے, اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو میں یہ پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ اپنے بچوں کو صحیح طرح کی اس لائن پہ گائیڈنس دیں, تاکہ وہ آگے جا کے جو چاہتے ہیں, جو بننا چاہتے ہیں, وہ بن سکیں. تو ایئر فورس کے کرائٹیریاز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. اس میں آفسرس کے لیے FSC کے بعد جوائننگ ہوتی ہے, جس میں ایئر فورس سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. ایوری 6 months there is a course that starts in the academy. تو اس کی پھر ایڈورٹائزمنٹ کے بعد ٹیسٹ ہوتے ہیں, کچھ انیشیل ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ, مختلف شہروں میں ان کے سلیکشن سینٹرز ہیں ہمارے. وہاں پہ جو کینڈیڈیٹس اس سے گو تھرو کر کے پاس ہو کے آگے جاتے ہیں, دین دے گو فار SSB. ٹھیک ہے. اچھا, جو بچے ٹریننگ پروسیس میں آتے ہیں, مگر ٹریننگ سے آنے سے پہلے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ان کو فٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے؟ میرے خیال میں مینٹلی اور فزیکلی دونوں لحاظ سے آپ کی فٹنس بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے اندر میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل رجحان بہت زیادہ کمپیوٹر گیمز کی طرف ہوتا جا رہا ہے, اور بچے جو ہیں باہر جا کے بھاگ دوڑ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو تھوڑا سا ویک کر دیتی ہے ان لوگوں کو فزیکلی. تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو کہنا چاہیے کہ وہ باہر جائیں, اور وہ جا کے فٹ بال, کرکٹ, اینی گڈ گیم, وہ فزیکلی بھی فٹ ہوں. اور سیکنڈلی ایک ہیلدی مینٹل ایکٹیویٹی کے لیے پڑھائی اور وہ ایک کمپیٹیٹیو بیہیویئر ان کا اسکول میں بھی ہونا ضروری ہے. تو یہ دونوں چیزیں ملا کے ایک آپ کی پرسنالٹی بناتی ہیں, جو کہ بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے. فرحان, آپ قوم کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں پاک فضائیہ کی طرف سے, اپنی طرف سے؟ بالکل, میرا پوری نیشن کے لیے صرف ایک ہی میسج ہے کہ آپ کی جو آرم فورسز ہیں وہ فلی پریپیئرڈ ہیں, اور وہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی سٹیج پہ ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گی. اور اس کی پرفیکٹ ایگزامپل 27 فیبرری ہے کہ جب دشمن نے پاکستان کی سرحد کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان کی آرم فورسز نے اس کا بھرپور طرح سے جواب دیا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اسکواڈرن لیڈر فرحان آپ کا, اسکواڈرن لیڈر عرفان آپ کا, اینڈ اسکواڈرن لیڈر حمزہ آپ کا بھی بے حد شکریہ. خصوصی نشریات کا سلسلہ تو جاری ہے, مگر ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. غازیوں سے ہم نے آپ کو ملوایا, جوانوں سے ہم نے آپ کو ملوایا, مگر وہ جوان جو ہمارے درمیان موجود نہیں رہے, شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں, ان سے متعلق ان کی فیملیز ہمارے ساتھ ہوں گی, ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
फर्जंदों की जब हम बात करते हैं तो उनकी क़ुरबानियों का सिलसिला तो बहुत तवील है। उनकी शुजाअत की दास्तानें बेशबहा हैं। जानों के नजराने हैं कि पेश करते ही चले जाते हैं, मगर हाँ, दुश्मन की साजिशों के सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, जारिहत के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। इस पाक सरजमीन को दुश्मन के नापाक अज़ाइम से, दुश्मन के नापाक कदमों से बचा कर रखते हैं। अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं ताकि आप, हम, इस मुल्क और कौम का हर नौजवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर माँ सुकून से अपने घर के अंदर मौजूद रहे, हिफाजत उसकी होती रहे, उसकी इज़्ज़त बरकरार रहे और दुश्मन कभी भी मैली आँख से हमारी सरजमीन को, हमारी पाक सरजमीन को देख ना सके। ऐसे ही शहदा की फैमिली से 6 सितंबर के इस मौके पर कुछ यादें हैं जो ताज़ा करने की कोशिश करेंगे अपने उन जवानों से मुताल्लिक जिन्होंने हम सब की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। मैं तारुफ़ कराऊंगी कैप्टन फसी बाबर से मुताल्लिक, शहीद फसी बाबर से मुताल्लिक, जिनके वालिद और वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ यासिर अब्बास शहीद से मुताल्लिक भी हम ख़ास तौर पर बात करेंगे। उनके वालिद कर्नल जाफ़र हुसैन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मगर जब तीन बहनों के इकलौते भाई की हम बात करते हैं तो माँ बाप का प्यार तो अलग होता है, मगर एक बहन का अपने भाई से प्यार क्या होता है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले फसी बाबर से मुतालिक बात कर लेते हैं। अगर हम फसी बाबर की बात करते हैं तो चलिए, एक बाप का तो दिल में कहूँगी कि शायद थोड़ा सख्त हो जाए, एक माँ का जज्बा क्या होता है? माँ का भी जज्बा बहुत ऐसे ही होता है। ज़ाहिर है जब बच्चे जाते हैं तो माँ तैयार करती हैं उनको, और इससे मुतालिक और मैं आपसे क्या कह सकती हूँ। फसी कितना लाडला था? बहुत लाडला, बहुत लाडला, बहुत लाडला। आप समझें कि दिल के 4 हिस्से किए जाएं तो 3 में फसी बसता था। आपका तो लाडला था, मगर आपके लाडले की इस वतन के साथ मोहब्बत क्या थी? बहुत मोहब्बत थी। वो अपने बचपन से ही वो बहुत बहादुर था माशाल्लाह। जब वो खेलता था शुरू से ही उसकी हर गेम में जो है वो ये मोहब्बत ज़ाहिर होती थी। अपने उसके जो टॉयज़ थे उसमें भी वो इसी तरह जंगी सामान, हर तरह यूनिफॉर्म से मोहब्बत उसकी। और जब वो अपने मतलब ज़ाहिर उसने एफएससी की तो हम लोग चाहते थे कि वो मतलब मेडिकल करे ना, तो और मैं डॉक्टर बने, लेकिन नहीं, उसने पेपर ज़रूर दिए उसने, लेकिन वो गया माशाल्लाह से आर्मी में और आर्मर कोर में गया। देखिए कितने लोग शहादत की ख्वाहिश रखते हैं, मेरे रब ने आपके बेटे को चुन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आपको लगा, कभी थोड़ा सा फील किया कि मेरा बेटा मुझसे बाजी ले गया? कभी महसूस हुआ? बेटा ये तो कोई शक ही नहीं है, इसमें जो है जो शहीद का एक मकाम है मेरा ख्याल है उस तक तो कोई जो शहीद नहीं होता है वो पहुंच ही नहीं सकता है। और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ कि जब मैं आर्मी में आया था तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शहादत के रुतबे पे फाइज हो जाऊँ। डेफिनेटली बेटा बाजी ले गया माशाल्लाह, उसका मकाम बहुत ऊंचा है माशाल्लाह। बेशक बेशक। अगर हम यासिर अब्बास की सर बात करते हैं तो यासिर अब्बास की वतन से मोहब्बत, फिर उसका बचपना, फिर बड़ा होना, फिर जाना, फ़ौज को ज्वाइन करना, वो जज्बा क्या था उनका? मैं अभी ब्रिगेडियर साहब भी बता रहे थे, मैं असल में आपने एक बात की थी अभी, मैं थोड़ी सी वो चुनने वाली बात की थी। एक्चुअली चुनना उससे होता है जब बहुत सारे मौजूद हों तो एक आधा चुनना, एक आध का ये भेजे जाते हैं एक्चुअली ये बच्चे, कोई शक ये चुनते नहीं हैं, इन्हें भेजा जाता है। और ये मैं बहुत लोगों से, शोधा के वालिदैन से मिल चुका हूँ, 99% उनकी पर्सनैलिटीज़ एक जैसी हैं बच्चों की। वो कोई ना कोई बचपन से ऐसी चीज़ें करते आए हैं आगे जो एक दूसरे कि वो मतलब वो अलग से थे, वो बिल्कुल अलग से थे, मुख्तलिफ थे। और बाजी ले जाने वाली आपने बात की, बाजी क्या, वो तो मतलब हमारे सबके लिए ऐसा कुछ करके गए हैं कि मतलब कोई उसकी कोई हम यानी उसका एहसान उतार ही नहीं सकते एज ए फादर और एज ए पाकिस्तानी। कभी भी नहीं चुका सकते उस एहसान का बदला, कभी भी नहीं चुका। बाजी ले जाना तो बहुत एक यानी बड़ा छोटा सा वर्ड है उसके लिए, बहुत मतलब हर सब कुछ कर गए वो अपने लिए, तो जो उन्होंने किया सो किया, वो तो कर ही गए ना, हमारे लिए सबके लिए बहुत कुछ कर गए।
जिनका बेटा शहादत के रुतबे पर सर फाइज हो गया हो, वहाँ तो फिर गुरूर बनता है, गुरूर से सर उठता है। लेकिन बहरहाल गुरूर उर्फ़ आम में ज़रा अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए हम उसको फ़ख्र तक ही रखते हैं, लेकिन दिल करता है कि गुरूर करें और अकड़ के चले, लेकिन आजी अल्लाह ताला को पसंद है। और आपका सर, आपका और ब्रिगेडियर बाबर साहब, आपका तो फ़ौज से ताल्लुक़ रहा, वो सिविलियंस, वो हमारे माँ बाप, वो हमारी माएँ जो अपने बेटे सिविलियंस जो फैमिलीज़ हैं वो भेजती हैं फ़ौज में, जब उनको पता चलता है कि फ़ौज ने उन्हें याद रखा है तो उनका जज्बा कैसा? मैं आपको बताऊँ, ये जो याद रखना है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है याद रखना, ये यानी फैमिलीज़ के लिए नहीं है याद रखना सिर्फ, ये हमारे जो आने वाली बच्चे नस्लें हैं ना, ये उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हमें तो वाकई बड़े हौसला मिलता है, मतलब जब कोई याद करता है, जब कोई पास आता है, हमें सिर्फ इस हवाले से मिलने कि आप शहीद के वालिद हैं, आप शहीद के वालिदैन हैं, आप शहीद की वालदा हैं, वो तो वाकई बहुत एक यानी दिल को एक बड़ी हौसला और जुर्रत मिलती है। लेकिन जो अगले लोग हैं ना, वो इसको रियलाइज़ करते हैं, फिर आइडियलाइज़ करते हैं कि क्या ही बात है। अच्छा, ये तो माँ बाप की बात हो गई, बहन भाइयों की भी बात होती है। भाई बहनों के बड़े करीब होते हैं, बड़े भाई के बड़े लाडले होते हैं, छोटे भाइयों से बड़ा प्यार कर रहे थे। अगर फसी की हम बात करते हैं, फसी बाबर की, तो वो अपने बहन भाइयों में कैसे थे? बहुत बहुत प्यार करने वाला। कि बड़ा भाई था और उससे बहनें 2 छोटी हैं, एक भाई है, बहुत मोहब्बत करता था, उनको गाइड करता था, पढ़ाता था उनको। तो वो मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सर प्यार किसका था? बहन भाइयों की अगर बात करें तो फसी से सबसे ज़्यादा प्यार किसका था? मेरा ख्याल है सब जो छोटे बहन भाई होते हैं, नेचुरली बड़ा भाई था और वो उसको आइडियलाइज़ भी करते थे। फिर ये था कि वो उनकी हर ख्वाहिश, छोटे बच्चे जो होते हैं शायद पेरेंट्स से इतनी बातचीत नहीं कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं, आपस में कर लेते हैं। तो वो सारी जो बातचीत होती थी भाई को आगे करते थे कि फसी भाई आप ज़रा बताएं, हमने ये करना है, ये करना है। तो मेरा ख्याल है सबसे ही बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। नेचुरली छोटी बहन के साथ वो ज़्यादा अरसा, जो फसी से छोटी है उसके साथ रहा। उसे जो 2 छोटी बहन और भाई हैं वो वैसे ही छोटे थे, तो वैसे ही लाडले थे, सबसे बहुत प्यार करता था। सिर्फ बहन भाइयों से नहीं, मैं बताऊँ वो ओवरऑल सबके बहुत, पूरे ख़ानदान के जो बच्चे हैं वो सब फसी से इतना प्यार करते थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। वो जब कहते हैं कि जी फसी के तो फ़ैन थे, ऐसे फसी के फ़ैन थे। और सर जब 3 बहनों का इकलौता भाई हो जाए तो फिर उसकी मोहब्बत क्या? आइडियल, बहुत आइडियल, यानी इतना ज़्यादा आइडियल वो था बच्चा कि यानी बहनों ने उसको, यानी जैसे आप अभी ये बता रहे ना कि छोटे बहन भाई उसको आगे करते थे, कोई बात करनी होती तो वो ही करता था, मतलब बहनों के मामले में भी। मैं ना, आपने सिविलियन की बात की, तो हमारे बुजुर्ग भी सिविलियन ही थे, हम भी फौज में आए थे, तो वो फौज से पैशन बहुत। जो सिविल बच्चे भी शहीद हुए हैं, पुलिस के भी हुए हैं, रेंजर्स के भी हुए हैं, मतलब हर तरफ इस तरह की शहादतें मौजूद हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 3-4 शेर मेरे दोस्त ने लिखे, ज़रूर वो लिखे तो ज़ाहिर है यासिर के हवाले से ही हैं, लेकिन मैं वो शायद हर शहीद के लिए, हर शहीद फसी के लिए आपकी इजाज़त से। जी प्लीज़। तौकीर वतन पेश नज़र होती है जिनके, रख के जान हथेली पे वो लड़ते हैं अदू से। बहुत प्यारा। अब्बास का नौकर हूँ, शुजात का धनी हूँ, यासिर ने ये पैगाम लिखा अपने लहू से। खूबसूरत, बहुत प्यारा। 3 शेर और है, ये अलग है, मतलब ये जुल्मत शब से अकीदत ही नहीं थी उसको, गैर के ज़िक्र से रग़बत ही नहीं थी उसको, नस्ल काबिल से क़ुर्बत ही नहीं थी उसको, भागने वालों से निस्बत ही नहीं थी उसको, अपनी मंजिल पे डटा रहना ही मसरूरी थी, यासिर अब्बास के ये खून की मजबूरी थी। बहुत ही खूबसूरत। ये हर शहीद के खून की मजबूरी। ये मैं कहती हूँ वाकई, ये आप सच कह रहे हैं, ये हर शहीद के खून से। ये मैंने बताया यासिर के नाम पे लिखा है, लेकिन आप यकीन करें कि किसी भी शहीद बच्चे के बारे में अगर आप बात करें, उसके खून की, बिल्कुल हर शहीद फर्जंद इस कौम का फसी बाबर है, हर शहीद इस कौम का यासिर अब्बास है, ये हर शहीद के लिए। तो जब मैं भाइयों की बात कर रही हूँ, बहनों की बात कर रही हूँ, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास शहीद की बात हो और जब हों भी इकलौते और 3 बहनें हों तो उनकी बहनों में से कोई हमारे साथ मौजूद ना हो। तो यहाँ पर हमारे साथ मारिया अदनान मौजूद है, उनकी बहन। चलिए मारिया से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं माँ बाप नहीं बताते, बहनें बता देती हैं।
تو ماریہ اگر ہم بات کرتے ہیں یاسر کی تو کتنا لاڈلا تھا اور کس بہن سے سب سے زیادہ پیار تھا؟ مزے کی بات یہ کہ وہ لاڈلا نہیں تھا, ہم چاروں بہن بھائی کا ایک برابر وہ رہا. ہمیں کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ یہ بھائی ہے تو اس کو پریویلیج ہے اور ہمیں نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا. بلکہ ہم نے کچھ بہنوں نے ہمیشہ کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو سب سے پہلے میں نے نہ ماما کے پاس جانا نہ بابا کے پاس جانا, میں نے یاسر کے پاس جانا کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے, اب مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے. تو بہت فرینڈلی ریلیشن شپ تھا ہم سارے بہن بھائیوں میں. اور پڑھائی کروانا, اس سے میں نے سمجھنا پڑھنا, کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ, ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ تھا. تو میری پڑھائی میں میری ایون جو بڑی بہن تھی وہ بھی اس سے, یہ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی اس سے ہیلپ لیتی تھی. تو ہمارا بہت فرینڈلی ریلیشن شپ تھا پیرنٹس کے ساتھ آپس میں بھی. نہ ہمیں کبھی یہ فیل ہوا کہ جی ڈانٹ پڑے گی, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بہت ایک مل جل کے رہنے والا سارا وہ. اچھا, بہنوں میں تو اکثر لڑائی ہوتی ہے, میری اپنی بہنیں ہیں, لڑائی ہو جاتی ہے, تو یاسر کا کتنا رول ہوتا تھا صلح کرانے میں یا پھر جان بوجھ کے تنگ کر کے چلے جاتے تھے یاسر؟ میری اس کی چھوٹی موٹی کھٹ پٹ رہی, وہ بھی بچپن میں بہت جب ہم چھوٹے تھے. پھر اس کے بعد ریلیشن شپ کی ویلیوز جب آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا, ہی از دا ون جو مجھے پروٹیکٹ کرے گا یا جو میری سائڈ لے گا, تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہماری کبھی نہیں, بہنوں میں بھی کبھی نہیں ہوئی. اور شادیاں ہو گئیں ہماری تب اور زیادہ بڑھ گیا اس کی اٹیچمنٹ ہم سے, ہمارے بچوں سے اور زیادہ بڑھ گئی. ہاں, اس کا عید پر آنا یا ہمارے بچوں کو ہم نے ڈانٹنا تو اس نے کہنا ان کو کچھ نہیں کہنا. اور جیسے ایک ماموں کا پیار ہوتا ہے وہ ماموں کا تو پیار بھی بہت ہوتا ہے. یاسر کی سب سے زیادہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ مس کرتے ہیں اور کہیں کہیں لگتا ہو کہ اگر یاسر عباس ابھی ہمارے درمیان موجود ہوتے تو یہ کرتے ہیں؟ ہم جب بہنیں آپس میں کبھی بات چیت کرتی ہیں تو ہمیں ہوتا ہے فیل کہ ہم ذرا دنیا کی طرف نکل گئے ہیں یا کسی دنیا کی کسی چیز میں ہم زیادہ انوالو ہیں. تو ہمیں ہوتا ہے کہ اگر یاسر ہماری بات سن رہا ہوتا تو وہ میں یہی ٹوک دیتا, کیونکہ اس میں یہ چیز تھی کہ ہم نے جہاں کہیں تیسرے کی بات آنی تو اس نے کہنا اپنی بات کرو, باقی اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یا اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ فوج ہمارے ملک کو کیا ضرورت ہے, ان چیزوں کی طرف جاؤ. دنیا جو ہے وہ اس چیز سے بہت آگے نکل چکی ہے اور ہمیں اس طرف سوچنا ہے. جو اس کی اپروچ تھی چیزوں کی طرف وہ ہمیں سب سے زیادہ یاد آتی ہے اور ہمیشہ اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں اپنی ڈسکشن سے کہ ابھی اگر وہ ہوتا تو وہ ہمیں یہ نہ کرنے دے. بالکل, یاسر عباس شہید ہو گئے, دنیا فانی سے کوچ کر گئے, مگر ہمیشہ سب کے دلوں میں, پوری قوم کے دلوں میں زندہ رہیں گے. فصیح بابر بھی اور وہ تمام جوان, وہ تمام فرزند جو شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے, مگر ہمیشہ پوری قوم کے دلوں میں زندہ رہیں گے. سر, ایک تو ہے کہ یوم دفاع پاکستان کا سلوگن آئیے چلیے شہید کے گھر, مگر اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر کشمیر بنے گا پاکستان, اس سے متعلق کوئی اگر میسج آپ کنوے کر سکیں. کشمیر پہ صرف 3 یا 4 جملے بولوں, ہمیں اچھا لگے گا. کشمیر پاکستان بنے گا انشاءاللہ, بنے گا اور بنے گا انشاءاللہ. یہ میرا اللہ تعالیٰ پہ ایسا یقین ہے کہ شاید کسی چیز پہ شاید ہی کوئی ہو. ہماری جو فوج ہے اس نے ایسا کارنامہ کرنا ہی کرنا ہے اور یہ ہوگا, اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین, پاکستان پہ یقین, پاکستان قوم پہ یقین, فوج پہ یقین. 2 باتیں صرف جو اگلی ہیں وہ یہ ہے کہ میری جو جنرل ایک لوگوں کو میں کہتا ہوں, ہمیں نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں کسی سے یہ ضرورت ہے کہ ہم ویٹ کریں کہ وہ شاید کوئی آ جائے. خبر کیسے؟ ہاں, نو, بڑے بڑے اگزامپل گزرے. 11 کا وہ 100-150 بچے ہمارے شہید ہوئے تھے برف میں. جی بالکل. بڑے بڑے ملکوں کے لوگ آئے, بڑے بڑے اپنے ایکسپیرینس دیکھ کے گئے, 2-3 دن بعد چلے گئے. پاکستانی انجینئرز نے ہی ان کی باڈیز نکالی, ٹائم زیادہ لگا, لیکن میں بات چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کرنا ہم نے خود ہی ہے, خود ہی کریں اور خود کریں گے, کر رہے ہیں, کریں گے, اور ڈرنے کی ضرورت ہے. سر, آپ کشمیر کے حوالے سے تیسرا ایک میسیج ہے جو یعنی یاسر نے اپنے ڈیتھ سے, شہادت سے 1 دن پہلے فیس بک پہ اپلوڈ کیا تھا. جی, ہارڈ ٹو بیئر, انبیئربل, نیڈ گٹس.
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नामुमकिन को मुमकिन तो बनाया जा सकता है, लेकिन फिर उसके लिए हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए। तो वो अपना काम कर गए, शोधा अपने काम अभी कर हमें गए। अपना हमने काम करना है, हमारे बच्चों ने करना है और करेंगे। सर, आप कश्मीर के हवाले से कोई मैसेज? बड़ा मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। पहली बात तो यह है कि कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर हमारी शारग है, बिल्कुल, नंबर 1। दूसरी बात यह है, देखिए कि हम तो कह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब देख कश्मीरी क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी। तो जज्बा हमारा कहना और तरफ है, उनका जज्बा देखें। तो जब इस तरह की जज्बात हो दोनों साइडों पे, तो मिलने से कौन रोक सकता है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर ज़रूर पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला। एक माँ आप हैं जिन्होंने अपना बेटा इस वतन, इस सरज़मीन के लिए क़ुरबान किया। एक वो माएँ हैं कश्मीर के अंदर मौजूद जो अपने बेटों को सर पे कफ़न बांध के भेज रही हैं, तो उन माओं के लिए क्या पैगाम दे सकें आप? मैं तो उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ, और मैं एक माँ होने के नाते पैगाम दूँगी कि एक जो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत दें। तरबियत ही जो है वो लेके चलती है बच्चों को। अच्छी तरबियत होगी तो वो एक कामयाब शहरी बनेंगे तो मुल्क का दिफा करने में वो पीछे नहीं रहेंगे। बेशक बेशक बेशक। जब हर माँ का जज्बा इस कदर खूबसूरत होगा तो कश्मीर भी ज़रूर पाकिस्तान बनेगा, और हमारी सरहदों को, हमारी सरज़मीन को कोई भी अपने नापाक अज़ाइम के साथ या नापाक कदमों के साथ छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका, फसी बाबर की फ़ैमिली का भी बहुत शुक्रिया सर, आपका ब्रिगेडियर बाबर साहब बहुत शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया, यासिर अब्बास शहीद की फ़ैमिली का भी बहुत शुक्रिया, कर्नल जाफ़र अब्बास साहब, एंड थैंक यू सो मच मारिया अदनान, आपका भी बेहद शुक्रिया। 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान खुसूसी नशरियात का सिलसिला ये इसी तरह से 92 न्यूज़ का आगे बढ़ता रहेगा, और तमाम फ़र्जंदों को जिन्होंने इस कौम के लिए, इस वतन के लिए, इस सरज़मीन के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं और इसके दिफा के लिए हर दम तैयार रहते हैं, उन सबको हम सब का सलाम पेश हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत सा अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।